شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ حکایات شیخ سعدی۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم عالم اسلام کی عظیم ہستی حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ حکایات اور وہ واقعات جو آپ کو سفر کے دوران پیش ہوئے انہیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نصیحت آموز واقعہ سنیں گے۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اس قدر جلدی گناہوں کو مٹاتا ہے کہ پانی بھی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، اور نبی علیہ السلام پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج جو ہم حکایت سنیں گے یہ حکایت دراصل حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ ہے۔ سفر کے دوران جو واقعہ آپ کو درپیش ہوا وہی واقعہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کچھ بزرگوں کے ہمراہ ایک کشتی میں سوار تھا۔ ہماری کشتی کے پیچھے ایک چھوٹی کشتی آ رہی تھی جس میں 2 بھائی سوار تھے۔ اچانک وہ کشتی جو تھی وہ بھنور میں پھنس گئی اور ان کی کشتی الٹ گئی، اور وہ دونوں بھائی جو اس کشتی میں سوار تھے ڈوبنے لگے، کشتی سے نیچے گر گئے، ڈوبنے لگے۔ ہم سب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو ہماری کشتی میں جو بزرگ سوار تھے ان میں سے کسی نے ملاح سے کہا، ہماری کشتی کے ملاح سے کہا کہ ان دونوں کو پکڑ کر زندہ نکال لو تو تمہیں ایک کے بدلے 50 دینار ملیں گے۔ ملاح یعنی جو کشتی باندھ تھا، کشتی چلانے والا تھا، وہ لپکا اور ایک دم اس نے کشتی سے پانی میں چھلانگ لگا دی اور ایک کو زندہ نکال لیا جبکہ دوسرا ڈوب کر مر گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اس نے ایک کو بچا لیا، میں نے کہا کہ وہ اس لیے مر گیا، جو ڈوب گیا تھا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ اس لیے مر گیا کہ اس کی زندگی مزید باقی نہ تھی
اور شاید اسی وجہ سے تو نے اسے پکڑنے میں کوتاہی کی۔ ملاح نے جب میری بات سنی تو ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ درست ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ اس کی زندگی یہی تک تھی اس لیے وہ ڈوب گیا، بے شک یہ درست ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا، سفر کرتے ہوئے میں تھک گیا، یہ جو زندہ بچ گیا ہے اس نے مجھے اونٹ پر بٹھا لیا، اور جو مرنے والا ہے اس نے ایک مرتبہ مجھے بچپن میں کوڑے سے مارا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس ملاح کی بات سن کر کہا کہ اللہ عز و جل نے سچ کہا کہ جو نیک کام کرے فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ بس جہاں تک ممکن ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ اس راہ میں بے شمار کانٹے ہیں۔ غریب درویش کا کام کر، کیونکہ تیرے ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ جو حکایت ہم نے سنی، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اپنا واقعہ بیان فرمایا، 2 بھائی ڈوب گئے، اس میں سے ایک بچ گیا جبکہ وہ دوسرے کو بچا نہ سکا۔ اس حکایت میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اس حکایت سے پتہ چلتا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ انسان چاہے نیکی کرے یا برائی کرے، نیکی کرے یا گناہ کرے، بہرحال وہ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے کہ اس حکایت میں ہم نے سنا، اس واقعے میں ہم نے سماعت کیا کہ ایک ایسا شخص کہ جو اپنی سواری پر سوار تھا، ایک شخص یہ جو تھک کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کو اپنی سواری پر سوار کر لیا، تھک کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے حالانکہ یہ ایک ہے، بظاہر دیکھنے جاؤ تو کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، خود سواری اس کے پاس تھی اور اپنی سواری پر سوار کر لیا کہ چلو میں جا رہا ہوں تو تجھے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اپنی سواری پر بٹھا لیا۔ بظاہر کوئی بہت بڑی نیکی نہیں تھی، اس نے یہ نیک کام کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جس وقت وہ یہ نیکی کر رہا تھا، ایک تھکے ہوئے مسافر کو اس نے اپنی سواری پر بٹھا لیا، اپنی منزل پر پہنچا دیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری یہ نیکی، میرا یہ چھوٹا سا عمل اس طرح بڑا ہو کر پلٹے گا اور مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ اور ایک شخص نے بچپن میں کوڑا مارا تھا، ایک کوڑا مارا، حالانکہ ایک کوڑا مارنا معمولی سی بات ہے، کسی کو مار دیا، بظاہر معمولی سی بات ہے، حالانکہ ہے حقوق العباد کا معاملہ، بلا وجہ کسی کو مارنا۔ اس نے مارنے کو مار دیا، لیکن مارتے وقت اسے یہ خیال نہیں ہوگا کہ میری یہ چھوٹی سی بدی، یہ میری چھوٹی سی برائی، یہ بظاہر نظر آنے والا میرا یہ چھوٹا سا گناہ مجھے لے ڈوبے گا۔ ایک معمولی سی نیکی بھی نیکی کرنے والے کی طرف پلٹی، اور ایک بظاہر نظر آنے والا معمولی سا گناہ بھی اس گناہ کے کرنے والے کی طرف پلٹا۔ تو پیارے بھائیوں، ہم جو بھی عمل کریں گے، چاہے ہم نیک عمل کریں یا برا عمل کریں، وہ بہرحال ہماری طرف پلٹے گا۔ آج بدقسمتی سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے معمولی سمجھ کر، اور گناہ کیے جاتے ہیں معمولی سمجھ کر، حالانکہ کوئی گناہ، یہ پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیں، معمولی نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا۔ یوں ایک الگ بات ہے کہ کیٹیگری بیان کی گئی، یہ چھوٹا گناہ، یہ بڑا گناہ،
لیکن ہے کس کی نافرمانی یہ تو دیکھیں. اگر بندہ برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کس کی نافرمانی؟ اور کوئی عمل، کوئی اچھا عمل، کوئی نیک عمل، اگرچہ وہ نظر آنے میں چھوٹا ہو، اس میں مشقت کم ہو، لیکن وہ ہے تو بہرحال نیکی نا. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا بندے کو احساس ہوگا، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. تو چاہے وہ عمل کتنا ہی چھوٹا ہو، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو، بہرحال میرے پیارے بھائیوں وہ بندے کی طرف پلٹتا ہے. اور آج ہماری اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے. ہمیں نیکیاں کرنے کے اتنے مواقع ملتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان موقعوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور کئی گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم معمولی سمجھ کر اس کو کر جاتے ہیں. تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائیو، چاہے ہم گناہ کریں، چاہے ہم نیک اعمال کریں، یہ بہرحال ہماری طرف پلٹے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نیکی کری تو وہ بظاہر نیک عمل، جیسے مثال کے طور پر ہم ہی بائک لے کر کہیں جا رہے، کوئی راستے میں مل گیا، ہم نے اس کو بٹھا لیا، چل بھائی میں جا رہا ہوں تجھے بھی چھوڑ دوں. ہم نے اس کو بٹھا لیا، وہ بیٹھ گیا، اس کو ہم نے اس کی منزل پر پہنچا دی، وہ اتر گیا. اتر کر مان لو اس نے جزاک اللہ نہ بھی کہا، شکریہ نہ بھی کہا، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہماری نیکی ضائع ہو گئی، ہماری نیکی برباد ہو گئی. نہیں، نیکی برباد نہیں ہوتی ہے. اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، نیکی برباد نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی معمولی سا گناہ بھی کیا ہے، بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا، اگلے کو پتہ نہیں چل رہا، کسی کے ساتھ ہم برائی کر رہے ہیں، اگلے کو پتہ نہیں چل رہا، تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو نہیں پتہ چلا تو کسی کو پتہ نہیں چلا. نہیں، وہ گناہ باقی رہے گا. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اور یہ حدیث پاک میرے پیارے اسلام بھائیوں ہر جمعہ کو خطبے میں ہمیں سنائی جاتی ہے اگر ہم توجہ کے ساتھ سنیں تو. بالخصوص جہاں جہاں خطبات رضویہ پڑھا جاتا ہے، خطبات رضویہ میں یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ اس میں بہت اہم یہ حدیث پاک ہے میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھنے والی بات ہے. یہ توجہ کے ساتھ سنیے. حدیث پاک میں ہے البر لا یبلا. یہ خطبے میں یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے. ہم نیکیوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر گزرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. سنی حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں. خطبات رضویہ میں یہ حدیث پاک ہر جمعہ کو بیان کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے اس حدیث پاک میں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. مطلب کیا اس کا؟ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا. والدیان لا یموت، جو جزا دینے والا ہے، جو حساب کرنے والا ہے، اسے فنا نہیں ہے، اسے موت نہیں آنی. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، جیسا چاہے عمل کر، تو جو چاہے عمل کر. کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ کتنی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین یہ بیدار کرنے والی حدیث پاک ہے. کس قدر ہمیں احساس دلانے والی حدیث پاک ہے. نیکی پرانی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. آپ نے کوئی نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا، وہ پرانی نہیں ہوگی، وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کا صلہ اس کو ملے گا، آپ کو ملے گا. نیکی پرانی نہیں ہوتی. گناہ بھلایا نہیں جائے گا. گناہ کر لیا ہے، کسی گناہ کو معمولی مت سمجھے کسی نے مجھے نہیں دیکھا، جس کے ساتھ میں نے برائی کی اس کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی کو بے وقوف بنا دیا اس کو پتہ بھی نہیں چلا. ایسا نہیں ہے. گناہ بھلایا نہیں جائے گا. وہ بھول گیا جس کے ساتھ آپ نے برائی کی تھی، جس کے ساتھ آپ نے دھوکہ فریب کیا تھا، وہ بھول گیا. وہ اگرچہ بھول گیا لیکن گناہ بھلایا نہیں جائے گا. اعمل ما شئت کما تدین تدان، تو جیسا چاہے عمل کر، جو چاہے عمل کر، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں. آدمی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون بولنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، کیا فرق پڑنے والا ہے. ایسا نہیں، فرق پڑتا ہے. بسا اوقات آخرت کا معاملہ تو ہے ہی اپنی جگہ،
نیکی کی جزا، گناہوں کی سزا، یہ تو ہے ہی اپنی جگہ. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگر گناہ کیے، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، تو الامان والحفیظ آخرت میں سزا کا معاملہ تو اپنی جگہ. لیکن بسا اوقات میرے پیارے اسلامیوں، آخرت سے پہلے دنیا میں بندے کی طرف اس کی نیکی بھی پلٹتی ہے اور اس کی برائی بھی پلٹتی ہے. نیکی کس طرح پلٹتی ہے ابھی ہم نے سنا، برائی کس طرح پلٹتی ہے ابھی ہم نے سنا. ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک کسان یہ کیا کرتا کہ دیہات میں رہتا تھا یہ، اور اپنے جانوروں سے نکلنے والے دودھ سے یہ مکھن بناتا، اور وہ مکھن لا کر شہر میں ایک تاجر کو بیچ دیتا. تو اس کے بیچنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ مکھن کے 1-1 کلو کے پیس بناتا، 1-1 کلو کے پیڑے بناتا، اور وہ لا کر شہر میں ایک دکاندار کو دیتا، اور دکاندار سے اس کی قیمت اور جو بھی اس کو چیز شکر دال وغیرہ لینی ہوتی وہ اس سے لے لیتا. تو یہ اس کا معمول تھا. وہ مکھن بنا کر شہر میں لاتا، اس دکاندار کو دیتا، اور اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں سے خریدتا. تو ایک مرتبہ وہ اسی طرح 1-1 کلو کے مکھن کے پیسز، مکھن کے پیڑے بول لیجئے اس کو، وہ لے کر آیا. تو وہ دے کر چلا گیا. تاجر کو خیال ہے کہ یار میں اس سے لے لیتا ہوں، یہ 1-1 کلو کے پیس دے کر جاتا ہوں، میں ذرا اس کو تولوں تو صحیح. تو اس نے ایک پیڑا جو تھا، وہ مکھن کا پیس جو تھا، وہ ترازو میں رکھا. کیا دیکھتا ہے کہ وہ مکھن جو تھا وہ 1 کلو کی بجائے 900 گرام تھا. اس کو ایک دم غصہ ہے کہ یہ کیا، پورا 100 گرام کم، 900 گرام. اس نے دوسرا پیڑا رکھا، وہ بھی 900 گرام. اس نے سارے پیڑے رکھے، تولے، تو سارے کے سارے 1 کلو کے بجائے 900 گرام کے تھے. اس کو بڑا غصہ آیا. اب یہ انتظار کرنے لگا کہ اب آنے دو اس کسان کو، اب آئے گا تو میں اس کو بتاتا ہوں. اب اگلی بار پھر وہ کسان مکھن لے کر آیا. اس کو دیکھتے یہ جو دکاندار تھا آپے سے باہر ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور رگے پھلا کر اس کو جو منہ میں آیا وہ بولنے لگا، دھوکے باز، فریبی، مکار، حرام خور، دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے، مجھے بے وقوف بناتا ہے. کیا ہوا مائی باپ اتنے ناراض کیوں ہو؟ بیچارے کسان نے پوچھا، دیہاتی نے پوچھا. بولے تو مجھے 1-1 کلو کی، یہ 1-1 کلو کا بول کر پیڑے دیتا ہے، مکھن دیتا ہے، اور دیکھ اس میں سے 900 گرام نکلے 1-1 کلو کی جگہ. تو جب وہ غریب کسان نے اس دکاندار کی یہ بات سنی تو اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ دیکھیے بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ میں ایک غریب کسان ہوں. اب ہم غریبوں کے وہاں تولنے کے لیے ترازو تو ہے، لیکن باٹ کہاں؟ تو حضور میں میرا تولنے کا طریقہ یہ کہ آپ کے یہاں سے جو میں 1 کلو کی شکر کے پیکٹ لے کر جاتا ہوں نا، 1 کلو کا شکر کا پیکٹ، تو ایک پلڑے میں وہی آپ کا 1 کلو شکر کا پیکٹ رکھتا ہوں، اور پھر دوسرے پلڑے میں مکھن رکھتا ہوں. تو میں تو جو تول رہا ہوں وہ آپ کے 1 کلو کے پیکٹ کے مطابق تول رہا ہوں. جو آپ نے مجھے 1 کلو تول کر شکر دی تھی میں اسی کے مطابق تولتا ہوں. اب وہ جو دکاندار تھا اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرا تول کیوں کم ہوا، یہ مکھن کیوں کم آیا. اب دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اس میں پتہ یہ چلا کہ وہ 900 گرام خود شکر 900 گرام شکر دے رہا تھا، 100 گرام خود وہ شکر دے رہا تھا، کم دے رہا تھا. 1 کلو تول میں وہ خود کمی کر رہا تھا. کیا یہ برائی کر رہا تھا؟ اس غریب کسان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے کم تول کر دے رہا ہے، یہ مجھے کم تول کر دے رہا ہے. وہ تو لے کر جاتا اور یہ سمجھتا کہ اس کو پتا نہیں چل رہا ہے، میں اس کو بے وقوف بنا رہا ہوں. لیکن یہ برائی اسی کی طرف پلٹی، یہ برائی اسی کی طرف پلٹی کہ اس نے 900 گرام تول کر دیا، اسی کے مطابق اس کو مکھن ملا. اچھا پھر دوسری بات کیا کہ جو اس نے اس کو القاب دیے تھے، جو ٹائٹل دیے تھے، حرام خور، تو دھوکے باز، تو مکار، تو فریبی، تو حرام کا کھانے والا، جو جو اس کو بولنا تھا، یہ جتنے القابات سے اس نے اس گاؤں والے کو نوازا تھا، یہ سارے القابات اسی کی طرف پلٹے. تو پیارے پیارے
اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں برائی کر کے نکل جاؤں گا، کسی کو بیوقوف بنا لوں گا. آج ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ایسا چل رہا ہے. بھولے بھالے لوگوں کو لوگ بیوقوف بناتے، اس کو بیچارے کو پتہ نہیں چلتا اور یہ سمجھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا. تو ایسا نہیں ہے. آپ اگر کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو وہ برائی آپ کی طرف لوٹ کر آنے والی ہے. تیار رہنا، تیار رہنا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو وہ برائی آپ کی طرف پلٹ کر آئے گی. یہ مت سوچنا کہ یہ کمزور ہے یا یہ بے وقوف ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا. وہ برائی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی. آج ہوتا ہے بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو، مطلب اگلا ہم پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اس کے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کو بیوقوف بنا دیا. یہ ہوتا ہے جیسے دکان پر چلے گئے، اکثر یہ پہچان والوں کی دکان پر ایسا ہوتا ہوگا شاید. ارے آپ سے کیا لینا، وہ بیچارہ شرم میں بھاؤ نہیں کرے گا کہ یار یہ اپنے والا ہے، اپنا بھائی، اپنا دوست ہے، یہ اپنوں سے تھوڑی زیادہ لے گا. وہ آپ پر بھروسہ کر کے آپ کی دکان پر آیا اور آپ سے بھاؤ نہیں کیا، اور آپ سے کیا لینا حضرت کر کے نے اس سے زیادہ پیسے میں اس کو وہ چیز بیچ دی. وہ بیچارہ آپ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ کہ نہیں، اس نے مجھے غلط نہیں دیا ہوگا، اس نے مجھ سے زیادہ پیسے نہیں لیے ہوں گے، لیکن آپ نے اس سے زیادہ پیسے لے لیے ہیں. آپ نے اس کے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا نا، اس کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی نا. یہ ناجائز فائدہ، چلے میں اس کو مائنس کرتا ہوں، واپس لیتا ہوں، یہ ناجائز تھا، جائز تھا، لیکن آپ نے اس کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ وہ آپ پر بھروسہ کر کے آئے. مثال کے طور پر جیسے بیچارے علماء کرام ہیں یا جو مذہبی حلیے والے لوگ دکانوں پر جاتے ہیں، ارے حضرت آپ سے کیا لینا، آپ سے تھوڑی کچھ کمانے کا ہے. اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو بیچارے اس کو دھوکہ دیتے اور کم قیمت والی چیز زیادہ قیمت میں دے کر اس کو بیچارے کو بھروسے کے اندر رکھ کر اس سے زیادہ پیسے وصول کر لیتے ہیں. تو اس طرح کسی کے بھروسے کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے بھروسے کا اس طرح فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے اس کو نہیں پتا چلے گا، لیکن پیارے بھائیو اگر آپ نے کسی سے اس طرح مطلب کہ بھولے بن کر، اچھے بن کر کسی سے اس کی رقم نکلوا لی ہے تو یاد رکھیے یہ پلٹ کر آئے گا. اور پھر بسا اوقات ہم تو تھوڑا تھوڑا لے رہے تھے نا، بسا اوقات جب وہ برائی پلٹ کر آتی ہے نا تو پھر وہ ایک ساتھ لے جاتی ہے. ایک شخص دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا، اس کا بیٹا سمجھدار تھا، چھوٹا بچہ، جانور تھے اس کے، بھینس تھی، بکریاں تھی، گائیں تھی، دودھ نکالتا، دودھ کا کاروبار تھا اس کا. تو دودھ کا کاروبار تھا، دودھ میں وہ پانی ملایا کرتا تھا. تو اس کا بچہ جو وہ سمجھدار تھا، وہ اپنے باپ کو کہتا کہ ابو یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یہ آپ دودھ میں پانی ملا رہے ہو، لوگوں کو فریش دودھ بول کر بیچ رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. وہ اپنے بیٹے کو سمجھا دے کہ بیٹ چل، تیرے کو سمجھ نہیں پڑتی ہے، دھندے میں یہ سب چلتا ہے، استغفر اللہ، جس طرح آج لوگ بولتے ہیں. تو وہ پانی ملاتا، پانی ملا کر دودھ بیچتا، خوب کمائی ہو رہی تھی، اس کی تو موج لگی تھی، لوگ اس کے یہاں سے دودھ لے کر جاتے، اچھا کاروبار چل رہا تھا، اس کی موج لگی ہوئی تھی، اس کی صحت پر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. لیکن ایک بار ہوا یہ کہ گاؤں میں آیا سیلاب، گاؤں میں آیا سیلاب. اب جیسے تیسے کر کے اس نے اپنی جان بچائی اور یہ ایک درخت پر جا بیٹھا، یہ اس کا بیٹا درخت پر جا بیٹھا، جس طرح اس نے اپنی جان بچائی. اب وہ جو سیلاب آیا نا، وہ سیلاب اس کے سارے جانور، اس کی بھینس، اس کی گائے، اس کی بکریاں، وہ سب کے سب بہا کر لے گیا. اور یہ اپنی نگاہوں سے ان جانوروں کو بہتا ہوا دیکھ رہا تھا. اس کا جو بچہ جو سمجھدار تھا، جو اس کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ ابا جان، آپ نے وہ جو دودھ میں پانی ملایا تھا نا، وہ جو دودھ میں آپ پانی ملایا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے پانی نے آج سیلاب کی صورت اختیار کر لی. وہ سارا پانی جمع ہو گیا ہے اور اس سارے کے سارے پانی نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ دیکھا آپ نے، وہ دودھ میں پانی ملا رہا تھا، وہ سوچ رہا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، میرا عمل کس کو پتہ چل رہا ہے، لوگ مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں، مجھ سے دودھ لے کر جا رہے ہیں.
دودھ میں پانی ملا رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی یہ برائی اس کی طرف پلٹی. تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو اے میرے FGN چینل کے ناظرین، خدا را اگر اللہ نہ کرے 1000 بار اللہ نہ کرے، ہم میں سے کسی کی ایسی عادت ہے، ہم میں سے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو خدا را یہ عادتوں کو نکالیے. کسی کو ملاوٹ والا مال بیچ کر دھوکہ دے رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر کے دھوکہ دے رہے ہیں، گھٹیا چیز کو اچھی بول کر دے رہے ہیں، خراب کوالٹی کو بیسٹ کوالٹی بول کر دے رہے ہیں. اس طرح دھوکے سے اپنی کوئی چیز کسی کو تھما دے رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ برائی جو ہے نا، یہ ایک ساتھ آئے گی پلٹ کر. اللہ نہ کرے. اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور یہ صرف کاروبار ہی کے ساتھ مشروط نہیں ہے میرے پیارے اسلام بھائیو. کوئی بھی برائی ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، وہ گناہ بندے کی طرف پلٹ کر آتا ہے. آخرت میں تو جو اس کا معاملہ ہونا ہے. بسا اوقات یہ گناہ جو ہے یہ بندے کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اور دنیا ہی میں بندے کو بسا اوقات اس گناہ کا یا اس نیکی کا بدلہ مل جاتا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ گیا تھا. اس نے سوچا کہ یہ روز اس کی پریشانی سے نجات پالوں، میں اپنے باپ کو اٹھا کر لے گیا ندی میں پھینکنے کے لیے. تو وہ جب ندی کے پاس آیا تو اس کا باپ جو اس کے کندھے پر سوار تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر مت پھینکنا، مجھے آگے پھینکنا، وہاں پانی زیادہ گہرا ہے. بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو باپ نے کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو وہیں پر پھینکا تھا. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو پیارے پیارے اور میٹھی میٹھے اسلام، اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا، جو حکایت میں نے آپ کو بیان کی حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی برا عمل کر رہے ہیں، وہ آپ کی طرف پلٹنا ہے. تو کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں. آج معاذ اللہ لوگ بولتے ہیں کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کا زمانہ نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ سراسر غلط بات ہے کہ آج بھلائی کا زمانہ نہیں ہے. کس نے بول دیا بھائی کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ کتنوں کی طرف سے بھلائیاں ہم کو پہنچ رہی ہوتی ہے، تبھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بھلائی کا زمانہ نہ ہو تو کب سے ہم ختم ہو جائیں، ہمارا جینا دوبور ہو جائے. تو بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، نہیں. ہم بھلائی کریں نا، ہم نیکی کریں. ٹھیک ہے، اگر دنیا والوں کی طرف سے ہم کو کوئی صلہ نہ بھی ملے، کوئی بدلہ نہ بھی ملے، تو پریشان کائے کو ہوتے ہو؟ ہم نے دنیا والوں سے صلہ لینے کے لیے تھوڑی نیک کام کیا ہے. ہم نے دنیا والوں سے بدلہ لینے کے لیے تھوڑی کوئی نیکی کی ہے. نیکی تو آخرت کے لیے کی جاتی ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نیکیوں کی برکتیں آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں بھی مل جاتی ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ اس کو چھوٹا سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑے. اللہ پاک نے نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، ہم کر گزریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نیکیاں جو ہیں یہ دنیا میں بھی کام آئیں گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئیں گی. جیسا کہ بسا اوقات لوگ بولتے کہ یار یہ سنت غیر موقعہ، لوگ چھوڑ دیتے معاذ اللہ سنت غیر موقعہ معمولی سمجھ کے کہ یہ تو سنت غیر موقعہ، یہ تو نفل ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ جو سنت غیر موقعہ ہم پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اسی میں اللہ پاک کی رضا پوشیدہ ہو. کیا عجب. لیکن تو یہ معمولی نہ سمجھے کسی بھی نیکی کو. موقع ملا ہے، ہاتھ پیر میں طاقت ہے، آپ کے پاس فیسیلیٹی موجود ہے، نیکی کرنے کا موقع ہے، وقت ہے، کر گزریے. پھر بعد میں یہ موقع ملے نہ ملے، اذان ہوتی ہے، کتنا اس کے اندر ثواب ہے. ہم دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر رک جائیں. اس نیکی کو معمولی نہ سمجھے. اذان کا جواب دے، لاکھوں کروڑوں نیکیاں حاصل کریں روزانہ اذان کا جواب دے کر، 5 وقت کی اذان کا جواب دے کر. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام، کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. حکایت میں آپ نے سنا کہ بظاہر وہ ایک چھوٹی سی نیکی اس کو ڈوبنے سے بچا گئی، ایک چھوٹا سا گناہ اس کے ڈوبنے کا ذریعہ بن گیا. تو کسی بھی نیکی کو، کسی بھی بدی کو ہم معمولی خیال نہ کریں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو
عمل میں لانے کی کوشش کریں. موقع ملتا ہے, وقت ہے, فیسیلٹی ہے, کر گزریں, اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. الحمدللہ عز وجل یہ سوچ جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ صحبت سے ملتی. بندہ جیسی صحبت میں بیٹھتا, اب وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے یہاں معاذ اللہ گناہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں جاتا, منہ کھول کر گالیاں بک رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں, تو کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو اس کا دل دکھا رہے ہیں, تو اس کو کوس رہے ہیں, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کو جھڑک رہے ہیں, اس سے مارا جھوڑی کر رہے ہیں. جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا جن کے نزدیک گناہوں کی کوئی معاذ اللہ وہ ہے ہی نہیں, جو گناہ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, گناہ دیدہ دلیری کے ساتھ کر گزرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اندر سے بھی جو ہے وہ گناہ کا احساس نکل جائے گا, اور پھر کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھیں گے, ہم بھی بے باکی کے ساتھ گناہ کرنے والے بن جائیں گے. اس کے برعکس اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نمازیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, سنتوں پر عمل کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نیکی کی دعوت دینے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دینی خدمت کرنے والے عاشقان صحابہ و اہل بیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس کا اثر انشاءاللہ ہم کو ملے گا, ہم کو بھی نیکی پر عمل کرنے کی ترغیب ملے گی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہی پیارا ماحول ہے کہ اس ماحول میں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نہ صرف فرض اور واجب بلکہ الحمدللہ مستحبات پر, نوافل پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ دیکھیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسے کئی اسلامی بھائی آپ کو ملیں گے, کئی اسلامی بھائی آپ کو ملیں گے کہ جو ماحول میں آنے سے پہلے, یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے, جمعہ تک کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر نہ صرف فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بلکہ الحمدللہ نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں, مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلے رمضان کے روزے تک نہیں رکھتے تھے, آج اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں, رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں. تو یہ نیکیوں بھرا ماحول ہے, اس میں نیکیوں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے. پہلے فضول گوئی کیا کرتے تھے, آج اللہ کے فضل و کرم سے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں, ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. پہلے الٹی سیدھے گانے گایا کرتے تھے, آج اللہ کے فضل و کرم سے نعتیں پڑھتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں. تو یہ صحبت کا اثر ہے. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزرے, تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, میرے FGN چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. آپ جہاں بھی دیکھ رہے, جہاں بھی رہتے ہیں, آپ کے علاقے میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, الحمدللہ پورے انڈیا میں سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع ہوتے ہیں, ویکلی اجتماع ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد. تو جہاں آپ کو میسر آئے عاشقان رسول کے یہ اجتماعات, اس میں ضرور شرکت کریں. نیز عاشقان رسول کی صحبت پانے کا ایک بہترین طریقہ, ایک بہترین ذریعہ راہ خدا میں سفر کرنے والے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی ہیں. ان مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کریں. الحمدللہ یہ مدنی قافلہ پورا نیک اعمال پر مشتمل ہوتا ہے. صبح تہجد سے الحمدللہ جدول شروع ہو جاتا ہے, تہجد, پھر فجر کی نماز کے لیے جگانا, پھر اشراق و چاشت, قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا حلقہ الحمدللہ, پھر پورا دن سیکھنے سکھانے کا حلقہ, نیکی کی دعوت دینا, سنتیں سیکھنا. تو یہ مدنی قافلہ الحمدللہ پورا کے پورا نیک اعمال پر مشتمل ہوتا ہے. تو نیکیاں کرنے, نہ صرف نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا ہے بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت پہنچانے کا الحمدللہ جذبہ نصیب ہوتا ہے. تو مدنی قافلوں میں سفر کرے. الحمدللہ پورے انڈیا میں کئی مقامات پر جگہ بجگہ 2 دن کے سنت و بر اجتماعات ہو رہے ہیں, 2 دن کے سنت و بر اجتماع. آپ اپنے صوبے میں, اپنے اسٹیٹ میں معلومات کریں کہ دعوت اسلامی کے 2 دن کے اجتماع کہاں ہو رہے ہیں. اس کو بہترین موقع سمجھیں, غنیمت جانیں اور ان اجتماعات میں خود بھی شرکت کریں. FGN چینل یہ خود کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. آپ الحمدللہ دیکھتے ہوں گے FGN چینل چالو ہوتا ہے, ہم جب اس کو آن کرتے ہیں تو صرف ہمیں کیا ملتا ہے, نیکی اور بھلائی ہی کی تو باتیں بتائی جاتی ہے, گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا, گناہوں سے بچنے کا بھی انشاءاللہ, گناہوں سے بچنے کی سوچ نصیب ہوگی. تو آج جو ہم نے حکایت سنی حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہوتی, کوئی گناہ معمولی نہیں ہوتا, اور بسا اوقات نیکی
پلٹ کر نیکی کرنے والے کی طرف آتی ہے، گناہ اپنے کرنے والے کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو